بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر دن یہ صورت 7 مرتبہ پڑھ لو، بیٹے کو کامیاب ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھو گے انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، سورۃ الکوثر اور الحمدللہ رب العالمین کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ یہ صورتیں پڑھنے سے آپ اپنے بیٹے اور اپنی اولاد کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھیں گے اور دنیا آپ کے بیٹے کی قسمت پر نام کرے گی انشاءاللہ۔ وہ لوگ جو زندگی کے ہر میدان میں اپنی اولاد کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں وہ آج کا یہ ورد لازمی کریں انشاءاللہ۔ اس ورد کے فضائل و برکات کی وجہ سے ان کے بیٹے اور ان کی اولادیں دنیا کے ہر معاملے میں ترقی کے راستے طے کریں گی۔ یہ اتنا تیز اثر ورد ہے کہ جلدی اثر کر جائے گا۔ ناظرین، یہ ورد زندگی کے ہر مسائل کے حل کے لیے کافی ہے۔ اگر آپ کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس ورد کو لازمی کریں۔ وہ لوگ جو دنیا کے تمام مسائل سے پریشان ہو چکے ہیں اور اپنی اولاد کی وجہ سے بہت پریشان کا شکار ہیں، وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ ورد لازمی کریں۔ یہ ایک خاص وظیفہ ہے کہ پڑھنے والا رب کعبہ کو راضی کر لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے اس کی ہر پریشانی، ہر مشکل اور ہر تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے۔ سورۃ الکوثر اور الحمدللہ رب العالمین کے کمالات ہر کوئی جانتا ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور اس عمل کی برکت سے آپ کی اولاد تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آپ کی اولاد دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گی انشاءاللہ۔ ایک صاحب حضرت علی رضی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں تنگ دست ہوں، گھر کے حالات خراب ہیں، بیٹے کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، وہ رزق کی وجہ سے پریشان اور تنگ دست ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جاؤ استغفار کرو۔ ایک دوسرا شخص آیا اور کہا کہ میں بے اولاد ہوں، پریشان ہوں، میرے لیے اولاد کی دعا کر دیجئے۔ حضرت علی نے فرمایا، جاؤ استغفار کیا کرو۔ ایک تیسرا شخص آیا اور کہا کہ میرے گھر میں پریشانیاں ہیں۔ اس نے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جاؤ استغفار کرو۔ وہ تینوں شخص چلے گئے۔ پاس بیٹھے ایک بندے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ کے پاس 3 بندے آئے، تینوں نے اپنے مختلف مسائل پیش کیے اور آپ نے تینوں کو استغفار کا ہی ذکر کیوں کہا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آج ہماری تباہی و بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہمارے گناہ ہیں۔ اگر کسی کا رزق تنگ ہوتا ہے تو وہ توبہ کرے، اگر پریشانیاں کسی کی جان نہیں چھوڑ رہی ہے تو وہ توبہ کرے، اگر کسی پر آزمائش آتی ہے تو وہ توبہ کرے، اگر کسی کے گھر غربت ہے تو وہ توبہ کرے۔ توبہ کا ذکر اور استغفار رب کو راضی کر لیتا ہے، رب کو منا لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے پھر اس سے مانگنا نہیں پڑتا، اسے غیبی خزانوں سے عطا کر دیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب کبھی آپ پر مشکل وقت آئے استغفار کرو۔ بعض اوقات انسان سے جانے انجانے میں کوئی گناہ یا کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جائے تو پھر دنیا کا کوئی ورد، کوئی عمل اس کے لیے فائدہ مند نہیں رہتا۔ جب تک وہ اپنے گناہوں کی سچی توبہ نہیں کر لیتا آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ اس لیے خدارا سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرے۔ محترم ناظرین، ایک کامیابی کا راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ استغفار ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں گناہوں سے چھٹکارا دلا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے گناہ ہی ہیں جن کی وجہ سے ہماری تباہی و بربادی بڑھتی جا رہی ہے اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اگر آپ اس تباہی و بربادی سے بچنا چاہتے ہیں تو استغفار کی کثرت کریں۔ استغفار کے لغوی معنی مغفرت طلب کرنا ہے، اور مغفرت گناہ کے شر سے بچنے کو کہتے ہیں۔ دین اسلام میں استغفار کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن کریم میں بہت ساری آیات موجود ہیں جو مغفرت و استغفار کے بارے میں بتاتی ہیں۔ کچھ آیات اس کے بارے میں حکم دیتی ہے، کچھ اس کی طلب کے بارے میں ہے، اور کچھ اس کی تعریف بیان کرتی ہیں۔ سورۃ النساء میں اللہ رب العزت نے نبی محترم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا اور فرمایا، اور اللہ تعالیٰ سے بخش مانگو، میں بے شک وہ بخشنے والا ہے اور مہربانی کرنے والا ہے۔ سورۃ المزمل میں رب کریم نے مومنوں کو اس بارے میں حکم
دیا اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں اللہ سے دن میں 100 بار بخشش مانگتا ہوں، جس سے استغفار کی اہمیت و افادیت واضح ہوتی ہے۔ استغفار کے ثمرات میں گناہوں کی بخشش اور اللہ کی رضا اور اس کی محبت و رحمت، عذاب کا ٹل جانا، کثرت سے خیر و برکت، دلوں کا روشن ہو جانا، درجات کا بلند ہونا، زہد و تقوی کا پیدا ہونا، وقار اور بربادی میں اضافہ، روزی میں کشادگی، مال و دولت میں اضافہ، بلاؤں اور مصیبتوں سے دوری، جسمانی و روحانی قوت میں اضافہ اور بندے کا اپنے خالق کی محبت کی طرف رجحان شامل ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے آگے دوسری دنیاوی نعمتوں سے بے نیاز ہونا اور بندے میں دیگر اچھی صفات کا پیدا ہونا بھی استغفار کے فوائد میں شامل ہیں۔ جہاں استغفار کے بے شمار فائدے ہیں، وہاں کچھ شرائط بھی ہیں۔ ان میں سب سے اہم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر ماننا، دل میں جذبہ اخلاص کا ہونا، عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا اور خشوع و خضوع کے ساتھ اس کے احکامات کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا شامل ہے۔ استغفار کے آداب میں جسمانی و روحانی طہارت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ استغفار کے بہترین اوقات میں سے ایک وقت سحر ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ رب کائنات رات کے آخری تہائی حصے میں ہر رات دنیا کے قریب والے آسمان پر نازل ہوتا ہے اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھے پکارے اور دعائے استغفار کرے، میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے، میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، میں اسے بخش دوں؟ محترم ناظرین، آج کا ورد نہایت خاص ہے، اسے لازمی کریں۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، بے اولاد ہیں، رزق کی تنگی ہے، کاروبار نہیں چل رہا، گھر میں مسائل ہیں، آپ کی جو بھی پریشانیاں، مسائل، رکاوٹیں یا بندشیں ہیں، وہ سب ختم ہو جائیں گی اگر آپ سورۃ الکوثر اور الحمدللہ رب العالمین کا یہ وظیفہ کریں گے، کیونکہ یہ ایسی آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا کرتی ہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو وہ ہمیں غیب سے اتنا خزانہ عطا کرے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ یہ دولت اور رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی اولاد کی ترقی لوگ دیکھیں گے اور حیران رہیں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی کامیابی کیسے نواز دیا۔ محترم ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کا ماہر معزز و محترم فرشتوں اور معظم و مکرم انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ہوگا، اور وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہو لیکن اس میں اٹکتا ہو اور پڑھنا اس پر مشکل ہو، اس کے لیے بھی 2 گنا اجر ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے حالانکہ یہ پڑھنا اس کے لیے سخت مشکل ہو، اس کے لیے 2 گنا ثواب ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید سیکھیں اور سکھائیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ مومن قرآن مجید پڑھتا رہتا ہے اس کی مثال مالٹے کی طرح ہے، جو عرب کا ایک لذیذ پھل ہے جس کی خوشبو بھی اچھی اور مزیدار بھی، خوبصورت اور پاکیزہ ہوتا ہے، اور وہ بندہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال خشک کھجور کی سی ہے جس میں خوشبو تو نہیں ہوتی البتہ ذائقہ شیریں ہوتا ہے، اور وہ منافق جو قرآن مجید پڑھتا ہے اس کی مثال ریحانہ غلام کے پھول کی سی ہے کہ اس کی خوشبو اچھی اور ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، اور وہ منافق جو قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا اس کی مثال انزلہ تامہ کی سی ہے، اس میں خوشبو بالکل نہیں ہوتی اور ذائقہ بھی کڑوا ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں منافق کی بجائے فاجر یعنی بدکار کے الفاظ ہیں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد صرف دو آدمیوں سے کرنا جائز ہے۔ پہلا وہ شخص جسے اللہ تعالی نے قرآن پڑھنا، سمجھنا اور سکھانا عطا کیا تو وہ رات اور دن کے اوقات میں اس کی تلاوت کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالی نے مال بخشا اور وہ اسے اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ محترم ناظرین، اولاد کی کامیابی میں ہی والدین کی خوشی ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ایک باپ اپنی اولاد کے لیے اپنی زندگی کی تک قربان کر دیتا ہے، بلکہ اگر یہ کہوں کہ اپنی خوشیوں کو قربان کر کے خوشی حاصل کرتا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اگر معاشرے میں دیکھیں تو ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا یا بیٹی پڑھ لکھ کر بڑا بنے اور ماں باپ کا نام روشن کرے، مگر ضروری نہیں کہ ہر بار ایسا ہو، لیکن بحیثیت والدین ہمیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ آج ایک ایسی کہانی بیان کر رہا ہوں جس کا بچہ پاس تو ہوا مگر نمبر انتہائی کم تھے۔ باپ کو دکھ بہت ہوا مگر اس نے بیٹے سمیت کسی کو محسوس نہیں ہونے دیا۔ وہ بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ لے گیا، ایک بیکری سے مٹھائی لی اور واپس گھر آیا۔ پھر بیٹے کو ساتھ لے کر محلے کے ایک گھر میں مٹھائی تقسیم کی اور ساتھ کہتا رہا، یہ دیکھو میرا بیٹا پاس ہو گیا ہے، 36% نمبر لیے ہیں۔ آج میں خوش ہوں کہ میرا بیٹا اتنے اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا ہے۔ یہ دیکھ کر محلے والے حیران ہو گئے کہ 36% نمبروں پر اتنی خوشی، لیکن کوئی کچھ نہ کہہ سکا۔ مٹھائی کھانے کے بعد بچہ دل میں خوش ہوا کہ اس نے اتنے اچھے نمبر لیے ہیں۔ اس کا جذبہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ اس نے دل میں سوچا کہ اب اور محنت کر کے اپنے باپ اور خوش کروں گا، اپنے باپ کو اور خوش کروں گا۔ اس بچے میں ایک نیا جذبہ پیدا ہوا۔ اس نے دل لگا کر پڑھائی شروع کی اور اگلے امتحان میں اچھے نمبر لیے۔ یوں اگلے سال اس نے اسکول ٹاپ کر لیا۔ اگر تمام والدین اپنی سوچ کو بدلیں اور بچوں کو ٹارچر کرنے کے بجائے ان کی حوصلہ افزائی کریں، کیونکہ ٹارچر سے بچے ذہنی طور پر مفلوج ہو جاتے ہیں اور پڑھائی سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ ہمیں بچوں کی ترقی چاہیے تو ان کی ذہنی ترقی ضروری ہے، تب جا کر ہمیں اچھے نتائج ملیں گے۔ اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے کے بعد سے قیامت تک کے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنی کتاب قرآن مجید نازل فرمائی۔ قرآن مجید دنیا کی واحد ایسی کتاب ہے جس میں قیامت تک کے انسانوں کے لیے اللہ جل شانہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کے احکامات موجود ہیں۔ جو شخص قرآن مجید کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے گا وہی صراط مستقیم پر چلنے والا ہوگا۔ موجودہ زمانے میں نفسا نفسی کے باعث ہر انسان کسی نہ کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے اور سکون کی تلاش میں ہے۔ ویسے تو زندگی میں سکون قائم رہنے اور کوئی پریشانی نہ آنے کی خواہش ہمیشہ سے رہی ہے، لیکن اس دور میں سکون کے چند لمحات میسر آنے کی تمنا کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی ہے۔ اگر آپ زندگی میں سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایسے اصول اپنانے ہوں گے جو آپ کو پرسکون اور خوشگوار زندگی فراہم کر سکے۔ قرآن پاک جو اللہ کی پاکیزہ کتاب ہے اور ہماری ہدایت و کامیابی کے لیے اتاری گئی ہے، اس میں اللہ پاک نے جہاں اپنی وحدانیت، نبوت و رسالت بیان کی ہے اور دینی و دنیاوی کامیابی کے لیے سماجی و معاشرتی آداب کو بیان کیا ہے، وہیں زندگی کو خوشگوار بنانے کے حوالے سے بھی رہنما اصول بیان کیے ہیں۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 میں اللہ رب العزت نے ان الفاظ کے ساتھ یہ اصول ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک کچھ گمان گناہ ہوتے ہیں، اور پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں ناپسند ہوگا۔ اسلام نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ جس دنیا میں تم ہو وہ عارضی، مختصر اور ناپائیدار ہے، اور اس میں تمہارا قیام و قرار بھی بہت تھوڑا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک اور دنیا جسے آخرت کہا جاتا ہے وہ پائیدار اور کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ وہاں کا قیام و قرار بھی طویل اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور دنیا کی یہ زندگی تو محض عارضی، مختصر اور کھیل تماشا ہے، البتہ آخرت کے گھر کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے۔ کاش یہ جانتے ہوتے، یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا، دنیا
چھوٹ جائے گی اور دنیا والے اس سے بچھڑ جائیں گے۔ اس کے باوجود انسان غیر ضروری کاموں میں الجھا ہوا ہے۔ کامیاب زندگی کے لیے ضروری ہے کہ اس مختصر وقت کو کام میں لایا جائے اور پل پل اس کی حفاظت کی جائے۔ آخرت ہمیشگی کی جگہ ہے اور وہاں کی زندگی دائمی ہے، تو ہوش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی پوری توجہ اور فکر اسی کی طرف منتقل کریں اور اس کے حصول کے لیے اس دنیاوی زندگی کا استعمال کریں۔ قرآن مجید میں آخرت کی دائمی زندگی کو واضح الفاظ میں بیان کیا گیا ہے اور اس کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اس کی فکر کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ارشاد ہے، اے لوگو، کیا ہو گیا ہے تم کو؟ موت کی حقیقت جاننے اور آنکھوں سے دوسروں کے مرنے کا مشاہدہ کرنے کے باوجود تم لوگ دنیاوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو، حالانکہ آخرت کہیں زیادہ بہتر اور کہیں زیادہ پائیدار ہے۔ اس زندگی کو کامیاب بنانے کا نسخہ خدا کی بندگی اور اس کی فرما برداری ہے۔ اس سے جہاں دنیاوی زندگی درست ہوتی ہے اور سکون و اطمینان کا باعث بنتی ہے، وہیں آخرت کی کامیابی اور وہاں کی دائمی زندگی کی خوشیاں بھی حاصل ہوتی ہے، سکون ملتی ہے۔ اس کا احساس یہاں کی زندگی میں تازگی اور مسرت پیدا کرتا ہے، مگر بہت سے لوگ اب بھی آخرت سے غافل ہو کر دنیاوی زندگی میں الجھے ہوئے ہیں اور حقیر دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید نے ان لوگوں پر افسوس ظاہر کیا ہے جو آخرت سے غافل ہو کر دنیا سے چمٹ جاتے ہیں اور اپنی غفلت سے باخبر ہونا نہیں چاہتے۔ ارشاد ہے، کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی پر راضی ہو چکے ہو؟ اگر ایسا ہے تو یاد رکھو کہ دنیاوی زندگی کا مزہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں مگر تھوڑا ہے۔ دنیاوی زندگی کا قیام بہت تھوڑا اور مختصر ہے۔ یہاں نہ تو ہر خواہش پوری ہوتی ہے اور نہ ہی زندگی کا مکمل سکون حاصل ہوتا ہے، بلکہ یہاں کی زندگی کا وہاں حساب دینا ہے اور ہر چھوٹی بڑی چیز کے متعلق پوچھا جائے گا۔ جو جتنا سامان زندگی اکٹھا کرے گا اتنا ہی بوجھ اپنے سر پر لاد کر لے جائے گا، اور جو جتنا کم سامان رکھے گا اتنا ہی کم سوالات اس سے کیے جائیں گے۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی کہ انسان زیادہ کی فکر نہ کرے بلکہ کم سے کم چیزوں پر قناعت کرے، کیونکہ دنیا اس کے لیے ایک مسافر خانہ ہے اور مسافر اتنا ہی سامان اپنے ساتھ رکھتا ہے جتنی اسے ضرورت ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کر فرمایا، دیکھو، دنیا میں ایسے رہو گویا تم اجنبی ہو یا راستے پر چلنے والے مسافر۔ اگر انسان غور و فکر سے کام لے اور اسلامی اصولوں اور نبوی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے لگے تو اسے قدم قدم پر محسوس ہوگا کہ زندگی کس قدر سہل اور آسان ہے۔ سادگی میں عافیت ہے اور بیجا تکلفات میں تکلیف ہے۔ انسان پر تکلیف آتی نہیں، وہ خود لاتا ہے۔ انسان چاہے تو بہت کم خرچ میں اپنی ضروریات کی تکمیل کر سکتا ہے اور بقیہ دوسروں کی خدمت میں صرف کر سکتا ہے۔ در حقیقت جینا اسی کا نام ہے کہ جو دوسروں کے لیے ہو۔ انسان چاہے تو جسمانی و ذہنی تھکاوٹ اور دیگر پریشانیوں سے خود کو دور رکھ سکتا ہے، مگر اس کے لیے اسے کفایت شعاری، سادگی اور بقدر ضرورت پر عمل کرنا پڑے گا، جیسا کہ اس وقت بہت سے لوگ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ موجودہ حالات نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے، بس ہمیں سمجھنے، سیکھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم زندگی میں سکون و اطمینان چاہتے ہیں اور بقیہ زندگی کو پربہار بنانے کا ارادہ رکھتے ہو تو قرآنی نسخے پر عمل کرنا ہوگا۔ دنیا میں بقدر ضرورت ہی دل لگانا ہوگا۔ آخرت کی فکر و تیاری کرنی ہوگی جو آخری اور ابدی گھر ہے، اور دنیا میں اتنا ہی سامان رکھنا ہوگا جتنا اٹھانے کی ہمت ہو اور اس کا حساب دینے کی ہم میں طاقت و صلاحیت ہو۔ یقیناً جو انسان آخرت کی فکر کرتا ہے وہ دنیا کے غم سے نجات پا جاتا ہے، اور جو آخرت کی عظیم نعمتوں سے بہرہ ور ہونا چاہتا ہے وہ دنیا کی حقیر چیزوں میں نہیں الجھتا۔ اس کے نتیجے میں وہ دنیا کے غم سے آزاد ہو کر زندگی گزارتا ہے اور کہتا ہے کہ زندگی تو کتنی آسان ہے۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے ورد کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کو یہ وظیفہ روزانہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ کو سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ
وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھ سکتے ہیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے سے پہلے عاجزی کے ساتھ اپنے مقصد کی نیت کریں۔ مقصد جتنا بڑا ہو یہ نہ دیکھیں کہ یہ ناممکن ہے، دیکھیں کہ آپ کس ذات سے مانگ رہے ہیں جو عرش الہی کا رب ہے، خزانوں کا مالک ہے۔ آپ اس رب سے مانگ رہے ہیں جس کے قبضہ قدرت میں دونوں جہانوں کی بادشاہی ہے، اور وہی آپ کو عطا کرے گا۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ بہت غفور الرحیم اور بے نیاز ہے۔ انشاءاللہ جو مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کریں۔ اگر آپ اپنی اولاد کی ترقی اور کامیابی چاہتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ میں بیٹے یا بیٹی کے لیے درود پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ اگر آپ کی کوئی اور حاجت ہے، کوئی اور پریشانی ہے، تب بھی یہ درود پڑھ سکتے ہیں۔ گاڑی، دولت، شہرت، کامیابی، ترقی، خوشحالی جو بھی چاہیں وہ مانگ لیں۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد وہیں بیٹھے آنکھیں بند کریں اور پوری توجہ اور دھیان سے ورد پڑھنا شروع کریں۔ یہی کامیابی کا راز ہے۔ جس طرح ایک مکان کی بلڈنگ بنائی جاتی ہے تو اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے، دیواریں مضبوط کی جاتی ہیں، اسی طرح کسی بھی کامیابی کا راز شروع ہوتا ہے درود پاک پڑھ کر۔ جو بھی دعا اور جو بھی ورد کیا جاتا ہے وہ ضرور قبول ہوتا ہے۔ جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس عبادت سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تمام عبادات میں سب سے افضل درود پاک پڑھنا ہے، جس کی قبولیت کا کوئی شک نہیں، کیونکہ رب کی رضا اسی میں ہے۔ جب بندہ اپنے کبیرہ و صغیرہ گناہوں کو بخشوا لیتا ہے تو رب راضی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ کو درود پاک پڑھ کر یہ ورد شروع کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر نہیں پڑھ سکتے تو تسبیح کا استعمال کر لیں، لیکن تعداد میں کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو ہاتھ کی انگلیوں یا تسبیح پر 100 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے، کمی بیشی نہیں کرنی۔ بعض اوقات بندہ ایک دانہ کم یا زیادہ پڑھ جاتا ہے، لیکن آپ کو 100 دانوں کی تسبیح کرنی ہے، 100 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ کی زبان سے الحمدللہ رب العالمین نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں۔ یقین کیجیے اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ جن گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے رب نے آپ کا رزق تنگ کیا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، غربت ہیں، تنگ دستی ہے، اس صورت کی فضیلت و برکت سے ہر طرح کی پریشانیاں، گناہ اور بندشیں ٹوٹ جائیں گی اور کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنے کے بعد اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ ہے، ورد ہے، وہ رب کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ آپ کو 11 بار یا رزاق یا فتاح پڑھنا ہے۔ یا رزاق یعنی اے رزق دینے والی ذات، اے مشکلوں پر قابو پانے والی ذات، اے کامیابی دینے والی ذات۔ یا رزاق یا فتاح کو پکارنے کی دیر ہے، عرش الہی سے فرشتے زمین پر اتریں گے اور کامیابیاں چھوڑ جائیں گے۔ یا رزاق یا فتاح کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ کو یہ ورد 11 بار پڑھنا ہے۔ بظاہر ہر کوئی بتاتا ہے، لیکن کامیابی کا طریقہ کوئی نہیں بتاتا۔ کامیابی کا راز ہر کوئی چھپا لیتا ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ لوگوں کی آسانیاں ہوں گی، لوگوں کی دعائیں قبول ہوں، لوگوں کی پریشانیاں ختم ہوں اور آپ زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہوں۔ غور سے سنیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر ورد الحمدللہ رب العالمین کو 100 بار پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر ورد رب کے 2 ناموں کا ہے، یا رزاق یا فتاح، آپ کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر آخری ورد ہے، آپ نے صرف 3 بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ 3 بار سورۃ الکوثر پڑھ کر آخر میں وہی درود پاک 3 بار پڑھنا ہے جو ورد شروع کرتے وقت پڑھا تھا، اور ورد مکمل کر دینا ہے۔ اب کامیابی کا راز کیا ہے؟ اس کو پڑھ کر آپ نے اپنے رب کا شکر ادا کیا اور اس کی پاکی بیان کی۔
کہ اپنے گناہوں کو بخشوا لیا، اب رب راضی ہے، اب انعام لینے کا وقت ہے، یا رزاق اس سے رزق مل جائے گا، یا فتاح سے کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ سورۃ الکوثر سے آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، بے سکونی اور بے برکتی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ یہ ورد کوئی نہیں بتائے گا، خدا را یہ ورد بتائے گئے طریقے سے کیجئے گا۔ ناظرین، آج کا ورد نہایت آسان اور مختصر ہے۔ آپ کو دیکھا ہوگا کہ اسے پڑھنے کے لیے صرف 1 آدھ منٹ ہی لگے گا، اس سے زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ آپ کو یہ ورد کسی بھی نماز کے بعد کر لینا ہے، اور انشاءاللہ آپ کی جو بھی پریشانی ہے، اولاد کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے، یا کوئی بھی مسئلہ ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔